السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا آج ہمارا 9واں باب ہے، اور اس باب میں امام صاحب نے احادیث ذکر نہیں کی، صرف آیت قرآنیہ کا ذکر کیا ہے، اور احادیث کے حوالے سے امام صاحب نے باب المراقبہ، جو ہمارا 5واں باب گزرا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس باب کی احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ باب ہے باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا، و فناء الدنیا، دنیا کے فنا ہونے، و احوال الآخرت، آخرت کی ہولناکیوں، و سائر امورہما، اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، و تقصیر النفسی، نفس کی کوتاہی، و تہذیبہا، اور اس کی اصلاح و تہذیب، و حملہا علی الاستقامہ، اور استقامت اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان۔ باب کا نام اگرچہ لمبا ہے، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا اور زمین، آسمان اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، فکر کرنا، دنیا کا اللہ نے جو فنا ہونے کا ذکر کیا، آخرت کی ہولناکیاں ذکر کی، یعنی دنیا و آخرت کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یا جو چیزیں اللہ نے ہمارے علم میں دی ہیں، ان پر غور و فکر کرنا، اور پھر اپنے نفس کو جس دن اللہ کے ہاں ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ہماری اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنا، فکر کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، تیار رکھنا اپنے آپ کو، اور گناہوں سے بچنا، یہ اس باب سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی، کہ تم اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ دو دو، و فرادا، یا ایک ایک، ثم تتفکروا، اور پھر غور و فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف انسان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ادھر مومنین کو، انسانوں کو، اور صاحب عقل انسان کو، یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو عقل دی ہے، عقل سلیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں عقل مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان کے پیدائش میں، دن رات میں ان کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کروٹ لیتے، اس وقت وہ اپنی ہر حالت میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اللہ کی چیزوں پر فکر کرتے ہیں، اور زمین آسمان کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، ان پر وہ حیران ہے، اور اللہ کے ہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو نے ہی پیدا کی ہیں، یہ تیری ہی خلقت ہے، اور تو پاک ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں مخاطب کرتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، انسان کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ اونٹ نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسا بنایا گیا ہے، کیسا لمبا چوڑا قد کو، ایک کوہان والا، لمبی گردن والا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان اس کو کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ ہیں جو ان کو زمین میں گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح بچھا دیا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کر انسان کو کہتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ تو فکر کر اسی چیز کی، تیرا جو کام ہے، جو تجھے سمجھایا گیا ہے، اسی کا تو ذکر کر، اسی پر تو رہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ یہ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، زمین کو دعوت دی گئی دیکھنے کی، سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز میں امام صاحب نے کہا ہے کہ اس باب میں بہت ساری آیات ہیں اور احادیث وہی ہیں جس میں ذکر ہے کہ الکیس من دان نفسہ، یہ حدیث ہم نے پیچھے 66 نمبر پر پڑھی ہے، 66 نمبر 66 نمبر حدیث ہے، اور باب ہمارا یہ 5واں تھا، باب المراقبہ کے نام سے۔ اس باب میں یہی ہے کہ انسان اپنا نفس کا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس سے حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دے، اور ہمیں ہمارے لیے آخرت اور دنیا آسان بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ